بخاری صاحب آج یوم اتصال کشمیر ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے جی، خاص طور سے چونکہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ہماری شہرگ ہے، تو اسی کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم یہ کہہ کے اس کے پیچھے چھپیں کہ ہم کشمیریوں کی ہر طرح کی سیاسی، سماجی اور سفارتی مدد کریں گے۔ آئی تھنک یہ ڈپلومیسی ضرور ہے لیکن یہ قوم کی امنگوں کی ریفلیکشن نہیں ہے۔ بخاری صاحب پھر پریکٹیکل سولوشن کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، تاریخ یہ ہے کہ آزادی کی تحریک جہاں جنم لے لے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر رکتی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کشمیر ایک دن بنے گا پاکستان کا نعرہ جو ہے یہ اٹ ول بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئلٹی۔ ٹھیک ہے جی، میں بے پناہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ ساؤتھ افریقہ کی مثال لے لیجئے، فار 37 ایئرز جی، اسٹرگل کنٹینیوڈ اینڈ الٹیمیٹلی وہاں پر وائٹ رول جو ہے وہ ختم ہوا اور وہ آزاد ہوا۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو 1945 میں جب یہ لیگ آف نیشنز بنی تھی تو 60 کے قریب اس کے ممبر تھے، بلکہ 45 تھے ٹو بی پرسائز۔ جی، تو یہ 192 کیسے ہو گئے؟ یہ ان تمام اراکین نے اپنی اپنی کالونیل لیڈرشپ جو پاورز تھی ان سے آزادی حاصل کی۔ تو ایک تو کشمیریوں کی اسٹرگل جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ مبنی ہے حقائق پر، زمینی حقائق پر، آج بھی اس تمام تر ریاستی جبر کے باوجود پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہوئے کشمیری باہر نکلتے ہیں، جی، اپنے شہیدوں کی لاشوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں۔ یہ ریالٹیز ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہی جذبہ آپ کو پاکستان کا حصہ جو ہے کشمیر کا اس میں بھی ملے گا۔ آج کے دن کی نوعیت سے پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ یہ امیجز دنیا سے چھپائے نہیں جا سکتے۔ جی، بخاری صاحب آپریشن مریانو مرسوس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس میں ثالثی کروائیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دا گولڈن پیریڈ اور واقعی ٹرمپ جو ہے وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے دس از سیکنڈ ٹائم دیٹ ٹرمپ ہیز سیڈ دیٹ آئی کین پلے دا رول آف اے ثالث یا آربیٹریٹر ان دس۔ مگر ڈینائل موڈ میں کون ہے؟ ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ جب میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا آئی ہیو نو کیس۔ یہ بالکل میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے بجائے آر ایس ایس اور بی جے پی انہوں نے ہمیشہ ریاستی جبر کو فردر سٹرینتھن کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کرفیو زیادہ صورتحال ہے، کوئی باہر کا ٹورسٹ اپنی مرضی سے وہاں نہیں جا سکتا، جرنلسٹوں کا تو آپ تصور ہی چھوڑ دیں۔ جی، تو وہ ایک قید خانہ ہے جس میں جتنی وہاں کی آبادی ہے اتنے ہی اس کے اوپر فوجی مسلط ہے۔ جی، بخاری صاحب آپریشن مریانو مرسوس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا ڈیلیگیشن باہر کی کنٹریز میں گیا اور کشمیر کو ایک اگین کشمیر واز آن دا ٹیبل اور انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، کیا پاکستان اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کر سکے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آلریڈی اس کے اوپر کیپٹلائز کر چکے ہیں، کیونکہ اس جنگ کے بعد جہاں جہاں ہم گئے، جو ہمارے پاس آیا، جس سے ہم نے رابطہ کیا، جس نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی ہے۔ ایز آف ٹوڈے انڈیا اسٹینڈز آئسولیٹڈ ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان یہ کیوں نہیں کرے گا؟ ہندوستان کی لیڈرشپ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر کشمیر چھوڑنا پڑا تو اس ملک کے 26 حصے اور ہوں گے، جی، کیونکہ 26 علیحدگی پسند کی تحریکیں جو ہیں، آزادی کی تحریکیں، علیحدگی پسند تو ہندوستانی کہتے ہیں نا ان کو، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ میں آپ کو خاص طور سے حوالہ دوں گا خالصتان موومنٹ کا۔ خالصتان موومنٹ کے اوپر ٹرمپ نے جو خط لکھا پتونت سنگھ کو، جو سکھ فار جسٹس کے سربراہ ہیں، اس کے بعد سے سلیپ لیس نائٹس ہوں گی فار مودی اینڈ آل دوز بی جے پی لیڈرز اینڈ آر ایس ایس لیڈرز، اس لیے کہ دس از اے ریکگنیشن آف اے اینٹی جو باہر بیٹھ کے سکھوں کی آزادی کی موومنٹ چلا رہی ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ پتونت سنگھ کے جو حالیہ بیانات ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ ہم ہندوستانی فوج کو گزرنے نہیں دیں گے پنجاب میں سے، ہم پاکستانیوں کے ساتھ مل کے دفاع کریں گے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہندوستان کے لیے نائٹ میئر ہے۔
یہ آپ سمجھیں اگر کہ یہ آسانی سے ہضم ہو رہا ہے ان کو تو ایسا نہیں بخار صاحب ایک بس بات بتائیے گا پھر ہم بریک پہ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ شملہ معاہدے کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے, بیکاز اس تک اگر ہم محدود رہیں گے تو پھر تو یہ بائی لیٹرل ایشو رہے گا اور پھر اس میں کوئی اور کنٹری سالس بالکل صحیح سمت میں آپ کا سوال ہے. اور سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی سی ہم یونائٹڈ نیشن کی ہسٹری اس حوالے سے کشمیر کے ایشو سے 7 دہائیوں سے 2 ریزولوشن وہاں پینڈنگ پڑی ہیں. ہر بار ہر سال ہم جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھاتے ہیں, ہم OIC میں اس کو اٹھاتے ہیں, ہم ہیومن رائٹ کاؤنسل جو ہے اس میں اس کو اٹھاتے ہیں, لیکن ہندوستان ڈینائل موڈ میں ہے. یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ یہ تو بائی لیٹرل ایشو ہے, یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. لیکن اب دس ہیز بین ریکگنائزڈ ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور دس ہیز بین ریکگنائز کہ پاکستان کا سٹانس کشمیر کے اوپر ٹھیک ہے. جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بار بار UN کی قرارداد 47 پر عمل درآمد کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے, اور اس کی پروویژنس کیا ہیں؟ جی وہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ استصواب رائے کرائیں جی, اور کشمیریوں کو یہ رائٹ دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ بالکل حق خود ارادیت دیں ان کو, کشمیریوں کو. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس.